اچھا قاری صاحب، ہمارے مقامات تو چل رہے ہیں انشاءاللہ ایسے ہی چلتے رہیں گے، لیکن جیسا کہ ابھی ہمارا مقام عجم چل رہا ہے تو ہمارے ویوز کی طرف سے یہ بہت گزارش آ رہی ہے کہ ہمیں اذان دینا بھی سکھا دیجیے. تو جیسا ہمارا مقام عجم چل رہا ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ ہمیں مقام عجم میں اذان دینا بھی سکھا دیں، اور ایک فلو میں نہیں، مطلب ہمیں آپ ایک ایک ٹکڑے کے ایک ایک اس کی سر سمجھائیں کس طرح دینی ہے. ماشاء اللہ عزیزم عبدالباسط صاحب، ایک تو آپ نے آن دا اسپاٹ ماشاء اللہ بڑی ایک اچھی بات کہی ہے، اور نئی ایک فرمائش بھی آپ نے کر دی ہے، اور بڑے مشکل وقت میں آپ نے فرمائش کی ہے کہ ابھی تو ہماری مقامات کی آوازیں چل رہی تھیں، اور ابھی تو کافی لمبی ایپیسوڈ یہ چلے گی، اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرے. آمین. تو یہ بات بھی ٹھیک ہے کہ چلیں اذانیں ماشاء اللہ مقامات میں دی بھی گئی ہیں، جس میں نہاوند کی اذان اپنا ایک سوز رکھتی ہے. اس طرح عجم کی جو اذان ہے وہ پھر سب سے میں نے پہلے بتایا جیسے مقام مختلف ہے، تو اس کی اذان بھی ماشاءاللہ اپنی ایک آواز اور اپنا ایک پرسوز ایک لہجہ رکھتی ہے. بالکل. تو ایک نئی بات جو ماشاءاللہ آپ نے کی، اور یہ بڑی پیاری بات کی کہ اذان بھی دیں لیکن سکھانے کے انداز میں. بالکل. تو ویسے تو اذانیں ہم سنتے رہتے ہیں، لیکن یہ سکھانے کا انداز ہم نے کہیں بھی نہیں سنا، اس وجہ سے آپ سے یہ گزارش. انشاءاللہ چلے میں پوری کوشش کروں گا، اللہ تعالیٰ ہم سب کی اس کاوش کو اپنی بارگاہ خداوندی میں قبول و منظور فرمائے. میں عجم کی پچھلی ایپیسوڈ میں، بلکہ یہ میری ریکارڈ ابھی ہو ہی رہی تھی کہ جس میں نے ابھی آپ کو اس کی سر بتائی ہے، آواز بتائی ہے، یعنی ہم ان چیزوں سے ہٹ کے اپنی طرف سے یہ بات کرنے ہیں کہ اس کی آواز ہماری آوازوں میں، یعنی قرآن کی تلاوت سے ہٹ کے، نشید سے ہٹ کے جب میں اپنی آواز نکالوں گا. جیسے اب میں نہیں کہتا پھر کہ جس طرح یہ جو گانے والے حضرات ہوتے ہیں، موسیقار ہوتے ہیں، یہ اپنے جو سارے غم اور کیا کیا کرتے ہیں، پھر ہمارے محترم نعت خوان حضرات ہیں وہ جب اپنی راگیں نکالتے ہیں اپنی آواز میں، تو ہم بھی عجم کی جو آواز ہے وہ اپنی ہی آواز میں جو ہے، اس کی جو سر ہے وہ ہم اپنی آواز میں نکالنے کی کوشش کریں. اور پھر آج تو آپ نے بہت پیاری بات کر دی کہ اسی سر کو پھر ہم اذان کے ساتھ ملاتے ہیں. بالکل. یہ ہے کہ جو سننے والے ہیں سامعین کرام، انشاءاللہ ہمارے اس ایپیسوڈ سے بھی اور اس انداز سے مجھے اللہ تعالیٰ سے امید ہے، قوی امید ہے کہ مستفید بھی ہوں گے، اور آپ بھی جتنے بھی سامعین حضرات ہیں اس کو سیکھیں. میں پھر سیکوینس میں نہیں دوں گا، میں ذرا رک کے اذان دوں گا اس کی، آپ کو سر بتا کے. تو یہ ہے کہ جو سیکھنے والوں کو نہیں، یہ بڑا ہی فائدہ پہنچے گا، ان کے لیے بڑی آسانی ہو جائے گی، اور پھر جب وہ ریاض کریں گے، پریکٹس کریں گے، تو بہت ہی ان کے لیے آسان بھی ہوگا اور فائدہ مند بھی ہوگا انشاءاللہ. تو مقام عجم اس کی جو آواز ہے میں تھوڑی دیر پہلے بھی ریکارڈ کرا چکا ہوں، لیکن ابھی پھر اذان سے پہلے بھی میں بتاتا ہوں کہ اس کی جو آواز اور اس کا جو سر ہے وہ کچھ اس طرح کا اس کا لہجہ بنے گا. تو پھر جتنا اس کو یعنی میں اگر درجات میں لے جاتا جاؤں تو پھر یہ اتنی اٹھتی بھی جائے گی اور بیٹھتی بھی جائے گی. خیر یہ ہے کہ مختصراً اس کی جو پیور آواز ہے وہ عجم کی اسی طرح. تو آئیں میں پھر اب اس کو تھوڑا سا جو ہے اسی انداز میں جو ہے اذان بھی دیتا ہوں، تو سامعین کرام جو ہیں اس کو غور سے بھی سنیں اور پھر اس طرح پریکٹس کریں اس کے ساتھ ساتھ. اللہ اکبر اللہ اکبر. یعنی ہمیشہ جب بھی اذان شروع کریں تو ہمیشہ قرار سے اٹھائیں، جیسے میں نے ابھی اللہ اکبر کیا. اب میں دوسری اللہ اکبر کی طرف آؤں گا. اللہ اکبر اللہ اکبر. تو یہ ابتدائی دو کلمات جو ہیں یہ اس طرح ادا کرنے ہیں. یہ مطلب سلو پیس سے آپ نے سٹارٹ سلو سے میں نے قرار سے اس کو اٹھایا ہے، کیونکہ خوبصورتی عجم کی جو ہے وہ ایسے ہی ہے. اور پھر سب سے بڑی بات ہے کہ ایک فلو بن جائے، جسے تسلسل جسے کہتے ہیں نا کہ آواز کے ساتھ آواز جو ہے وہ ملتی چلی جائے. تو اسی پر پتہ چلتا ہے ایکسپیرینس کا بھی، تجربے کا بھی، اور آواز کی پختگی کا بھی اور خوبصورتی کا بھی. بالکل. اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ. تو یہ نہیں، یہ دو کلمات اب
اس کے پورے ہو گئے. اب میں آ رہا ہوں اشہد ان محمد رسول اللہ. اب تھوڑا سا جو ہے میں کوشش کروں گا کہ اس کو قرار سے جو ہے تھوڑا سا اٹھاؤں میں اس کو. اشہد ان محمد رسول اللہ. اب میں دوسرے جملے کی طرف آ رہا ہوں, میں تھوڑا سا اس کو جو ہے پھر یعنی قرار سے اوپر لے کے جاؤں گا. اشہد ان محمد رسول اللہ. اب میں حی علی الصلاۃ کی طرف آ رہا ہوں, اور اب میں کوشش کروں گا کہ اس جملے کو میں قرار سے اوپر جو ہے جواب اور پھر جواب الجواب میں بھی لے جانے کی کوشش کروں گا. صحیح. حی علی الصلاۃ حی علی اب میں حی علی الفلاح کی طرف آ رہا ہوں, تو اس کو بھی کوشش کروں گا کہ میں اس کو بھی پیک پہ لے کے جاؤں. ٹھیک ہے. تو یعنی یہ انداز ہے ایک تسلسل کا کہ ایسے خوبصورتی جو ہے برقرار ہے. اصل میں تھوڑا سا نا آج وہ بول کے بھی اور تھوڑا سا آوازیں نکال کے تھوڑا گلے پہ بھی تھوڑا سا افیکٹ ہوا بیٹھا ہے, لیکن انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے امید کرتا ہوں کہ سننے والوں کے لیے بہت ہی سود مند ثابت ہوگی, انشاءاللہ فائدہ مند ثابت ہوگی. اچھا, ایک قرار سے سٹارٹ کرنا ہے, پھر جواب, پھر جواب الجواب. جی پھر ادھر سے پھر جواب میں. اب یہ دیکھیں نا, یہ اصل میں درجات بھی محترم عبد الباسط صاحب یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتے ہیں, آپ کے ایکسپیرینس کے اوپر, آپ کی آواز کی پختگی کے اوپر. چاہیں تو آپ پہلے اللہ اکبر بھی جواب الجواب میں لے کے چلے جائیں, لیکن پھر وہی بات ہے کہ آپ کنٹرول بھی اس کو کر سکیں, آکورڈ نہ لگے. ہاں, آکورڈ نہ لگے. تو تسلسل زیادہ بہتر ہے کہ قرار سے بندہ شروع ہو اور پھر جواب الجواب میں جائے, اور پھر قرار میں آ کے ختم کر دے. صحیح. حی علی الفلاح حی علی الفلاح. اب میں اذان کے اختتامی جملوں کی طرف بڑھ رہا ہوں, اور آخری دو جملے جو ہیں وہ اب میں اذان کی آواز میں جو ہے پڑھتا ہوں کہ ان کو پھر اب کس طرح دے کر ہم اذان کو ختم کریں گے. اللہ اکبر اللہ اکبر. اب آخری جملہ جو ہے میں اب اس کو یعنی کوشش کروں گا کہ جواب سے لے کر اس کو دوبارہ جو ہے میں اس کو قرار میں لے کے جو ہے ختم کر دوں. صحیح. لا الہ الا اللہ. ماشاء اللہ, زبردست. تو یہ اذان جو ہے آپ نے بیٹھی جگہ پہ مجھ سے فرمائش کر دی ہے